صاحب اب جو تحریک انصاف ہے ظاہر ہے ایک طرف اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جو پنجاب کی اس کی قیادت ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ سی ایم کے پی یہاں آئے اور یہاں سے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا ان کو آغاز کرنا پڑا۔ کے پی ہیں ان کو حق حاصل ہے، یہاں انہوں نے بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا، لاہور ہائی کورٹ گئے، جو گرفتار رہنما ہیں ان کے گھروں پہ گئے بالکل، اور ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں اس پہ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ جو لوگ گرفتار ہیں ان کے پاس جانا، ان سے ملنے کی کوشش کرنا، یا ان کے جو لواحقین ہیں ان کو یعنی ان کو تسلی دینا، یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک جان ڈالی ہے یہاں کے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان میں ایک اعتماد ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو یہاں کی لیڈرشپ ہے، اکثر لیڈرشپ تو وہ ہے نا جو سیاسی کارکن نہیں ہے، لیڈرشپ جو ہے اب وکلا ہیں، اور تو وہ زیادہ تر جتنا بھی ان کا احترام ہو اس طرح کے پولیٹیکل یعنی پروسیس سے تو نہیں گزرے ہوتے۔ صحیح، لیکن بہرحال اس کی مشکلات ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی، اس کے لیے اپنا ایک ایسا نہیں ہے کہ سیج پھولوں کی سجی ہوئی ہے اور ٹہلتے ہوئے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، زیادہ تر غائب ہیں۔ ان کو مشکلات کا ان کے مقدمے ہیں اور ان کے اوپر وارنٹ نکلے ہوئے ہیں بہت کئی لوگوں کے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، میں تو اسی سیاست سے واقف ہوں کہ اگر آپ کے وارنٹ نکلیں یا آپ کی گرفتاری مطلوب ہو تو آ کے گرفتاری دے دیں، اچھا، جتنی بھی جیل کاٹنی پڑے اور مقابلہ کریں۔ اب عمران خان صاحب بھی تو کاٹ رہے ہیں نا، تو دوسرے کو نہیں کاٹ سکتے۔ ہمارے یہ محمود الرشید کاٹ رہے ہیں، چیمہ صاحب کاٹ رہے ہیں، اور یہ بیگم یاسمین راشد جو ہیں وہ دیکھیے پیرانہ سالی میں بیماری میں بہادری سے جیل کاٹ رہی ہیں۔ تو یہ چھپے پھرتے ہیں لوگ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ چھپنا نہیں چاہیے، آپ آئے گرفتاری دیں، چھپنے کا کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس کی نہ کوئی اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور آپ تو دیکھیں نا ہوا یہ کہ اب یہ بھی ہوا کہ شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، ہاں، ہمارے وہ جماعت الدعویٰ کے ہیں شیخ یعقوب صاحب، ان کے بیٹے اسماعیل کا ولیمہ تھا، اچھا، تو بڑا ان کا میں وہاں حاضر ہوا، اچھا، تو شیخ رشید صاحب بھی تشریف لے آئے، اچھا، تو ان سے ملاقات۔ مورال کیسا تھا؟ مورال کیسا تھا؟ مورال ٹھیک تھا، کہنے لگے کوئی پتہ نہیں کتنے متقدمے ہیں کہ 35 ہیں کہ 30 ہیں، اور اسی طرح ان کا جو بھتیجا ہے وہ راشد شفیق، وہ جو ہے 40 پتہ نہیں سال کی قید ہو چکی ہے اس کو، اور کتنے مقدمات ہیں اس پہ۔ اور پھر یہ ہے کہ شیخ صاحب 9 مئی کو تو کرغزستان میں تھے، موجود بھی نہیں تھے۔ صحیح، بالکل۔ جس طرح ہمارے شاہ محمود قریشی وہ آغا خان ہسپتال میں کراچی میں اپنی بیگم کے پاس تھے، وہ بیمار تھی، اور ان کو ہر مقدمے میں ان کا نام رکھا جا رہا ہے، ہر مقدمے میں ایف آئی آر بری بھی ہو رہے ہیں، تو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے جگہ جگہ، تو آنکھیں بند کر کے لوگوں نے درج کرا دی ایف آئی آر۔ اسی طرح شیخ صاحب ہیں، وہ کرغزستان میں تھے، یہاں ان کو جناب ملزم بنا لیا گیا۔ تو ایک ظاہر ہے شیخ صاحب جو ہے وہ بھی افسردہ تھے، نا امید بھی ہیں کچھ، نا امید تو نہیں کہہ سکتے لیکن افسردہ تھے۔ اب افسردہ میں نے تو ان سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں، ہمیں ہمدردی ہے، جتنے بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں، لیکن بات یہ کاش ہمارے اہل سیاست جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپیس دیتے، اور اب بھی ایک دوسرے کو سپیس دے۔ آپ نے شامی صاحب اپنے کالم میں بھی جو ہے وہ لکھا کہ جی جو اس وقت یعنی کہ شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے تو حالات وہ نہ ہوتے جو بعد میں ہوئے، ظاہر ہے جس طرح سے ٹوٹ گیا پاکستان۔ یحییٰ خان کے ساتھ کیا ہوا، ایک یعنی فالج زدہ آدمی بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دی۔ شیخ مجیب کو اس کی اپنی فوج جو تھی اس نے بھون ڈالا، اور ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ہی مقرر کردہ چیف آف آرمی سٹاف نے، انہی کے دور میں مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو بھائی یہ جو اقتدار ہے کیا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ ہر حد سے گزر جائیں؟ آپ فانی انسان، ملک تو قائم رہتے ہیں نا، انسان گزر جاتے ہیں۔ اب شیخ مجیب کے ساتھ کیا ہوئی، وہ انہوں نے جناب 1 پارٹی اسٹیٹ قائم کر دی، اپنا جھنڈا لہرایا، آج ان کا نام لیوا نہیں ہے، ان کے آپ ان کے گھر کو جلا دیا گیا، ان کے مجسمے جو ہیں مسمار کر دیے گئے۔ اب معلوم نہیں ان کو اب بانی بنگلہ دیش کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا رہا ان کو۔ اور ادھر ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں قائد اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے اب وہ آئی بے نظیر بھٹو آئیں جب انہوں نے پھر مفاہمت کی اور مصالحت کی پالیسی اختیار کی، تو ذوالفقار بھٹو جو ہیں اتنے ٹیلنٹڈ تھے، اتنے مطلب ہے
تاریخ عالم پہ نظر رکھنے والے تھے، لیکن حکومت جو کی ہے تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شامی صاحب جو 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں تقریر کی، اس میں انہوں نے یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہا کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک تو ظاہر آخری پیغام بھی مفاہمت تھا اور آخری کتاب بھی جو ہے وہ اس کا نام بھی مفاہمت پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا، لیکن یہ کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کس کا نام لیا، ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں کیا فرما رہے تھے بلاول بھٹو۔ آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا، اس کے لیے ضرور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ذمہ دار سیاست کرنا چاہیے، اور جو حکومت کے جماعتیں ہیں ان کو بھی ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے۔ اس سیاسی تقسیم کو ملک سے نکالنے کے لیے میرا خیال میں اگر پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی تنظیموں میں اگر کسی ایک فرد پہ وہ بھروسہ ہے تو کون وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ یہ کیسے ہونا ہے، یہ کب ہونا ہے، یہ تو ہمارے بڑے ہی فیصلے کریں گے، ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں۔ ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہاں کہ ہم تو تجویز دے سکتے ہیں، کام انہوں نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اب وہ تو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، مقبول احمد صدیقی صاحب، ہمارے گورنر جو ہیں ٹیسوری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیے ایم کیو ایم سے سبق سیکھ لیں۔ اچھا، ایم کیو ایم نے اپنے بانی کی چھٹی کرا دی تھی، آپ بھی کرا دیں، پی ٹی والوں سے کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب تو بہت گرج برس رہے ہیں، وہ تو عمران فاروق کا قاتل قرار دے رہے ہیں، کیا کیا ان کے نامہ اعمال کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، ہاں جی، الطاف حسین صاحب کے، اور کس طریقے سے انہوں نے الزامات لگا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو قتل کروایا، اور جو عامر ہیں جی وہ کس طرح ان کو بندوں سے کیا انہوں نے تو ایک پورا ایک تباہی برپا کر دی تھی۔ اور عمران فاروق ڈاکٹر عمران فاروق، اب ان کی تصویر چاند میں نظر آتی تھی اس وقت، ان کے فالوورز پتوں میں نظر آتی تھی، پتوں میں نظر آتی تھی، اور آج وہ تھو تھو کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایسی غلطی ان سے ہوئی، اور پتہ نہیں کس، کہ انہوں نے پاکستان کا خلاف نعرہ لگا دیا، اور پاکستان کے خلاف جو نعرہ لگایا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے دل سے اتر گئے۔ جن لوگوں نے یہ سارے کراچی والے مہاجر جو ہیں، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، جائیدادیں لٹائیں، خون دیا، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑی، اور خون کے اور آگ کے دریا کو عبور کر کے پاکستان پہنچے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں اور وہ لوگ اس پہ تالی بجائیں؟ تو ان کو بھگتنا پڑا۔ اب انہوں نے کہا بھائی اب عمران خان صاحب جو ہیں، اب پی ٹی آئی والے اسی طرح ان سے چھٹکارا پا لیں جس طرح ہم نے پایا۔ ہاں جی، ان سے مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیے، اور جو کچھ بھی کہا ہو کسی ادارے پر، کسی شخص پر، لیکن پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ پاکستان سے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی فوج سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سر لیکن